عالی مرتبت سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور یہ دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا جو تعلق اور جو رشتہ ہے ان کو کائنات کی دیگر خواتین سے ممتاز کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا ٹکڑا ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے فضائل میں، ان کے مناقب میں، ان کی شانوں میں بہت احادیث مروی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا۔ قال لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے لے آئیں، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، آپ بھی اپنی خواتین لے آئیں، ہم بھی اپنی خواتین لے آتے ہیں، آپ بھی آ جائیں اور ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ یہ مباہلہ ہونا قرار پایا تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اس مباہلہ کے لیے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے حضرت امام حسن کو تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لگایا ہوا تھا، اور حضور کے پیچھے سیدہ طیبہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا چل رہی تھی، اور پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو جب یہ تقدس مآب 5 نفوس پر مشتمل نورانی قافلہ آگے بڑھ رہا تھا تو عیسائیوں کے ایک بڑے پادری نے اس منظر کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں ان عالی مرتبت ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں، واللہ اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ اٹھ کے دوسری جانب ہو جائیں تو یہ بھی ہو جائے، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ اور پھر انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، اور فرمایا گیا کہ اگر وہ مباہلہ کرتے تو روئے زمین پہ ایک بھی عیسائی زندہ نہ بچتا۔ تو یہ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً و فاطمۃ و حسناً و حسیناً، حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو بلایا، و حسناً و حسیناً، حضرت امام حسن کو، امام حسین کو بلایا، فقال، اور ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرا قبیلہ ہے۔ اسلام کی عزت اور آبرو اور ناموس کی حفاظت ان 5 نفوس قدسیہ کے ذریعے سے پھر جس طرح کی گئی، اور عیسائی جس طرح راہ فرار اختیار کر گئے، تو امت ان ہستیوں کا احسان کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ تو ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہماری عقیدت، ہماری محبت اور ہماری ارادت کا رشتہ بہت مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت مسور بن مخرمہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جان ہے، میرا پارہ قلب ہے، میرے جسم کا ٹکڑا اور حصہ ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں، وَيُؤْذِينِي مَنْ أَذَاهَا، جس نے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ باپ کے لیے بیٹی اس قدر عزیز ہوتی ہے کہ اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور ایک خاتون کے لیے، ماں کے لیے سب سے بڑھ کر رنج، صدمے اور دکھ کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کو تکلیف پہنچے۔ تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی تکلیف سے حضور دکھی ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو کس قدر اذیت، تکلیف اور دکھ پہنچا ہوگا جب ان کے شہزادوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے گئے اور ان کے مبارک اجسام پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی خوشنودی ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ ناپاک لوگ جنہوں نے سبط پیغمبر کو، شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اذیت پہنچائی، ان کی توہین کی، ان کا سر انور نوک نیزہ پہ چڑھایا، ان کے رخساروں پہ اور ہونٹوں پہ چھڑیاں ماری، ان کے لیے ہمارے دل میں معمولی درجے کے اندر بھی ہمدردی اگر آ جائے تو پھر سمجھو کہ باطن اجڑ چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو اذیت دینے کے مترادف ہے، اور آپ کی اذیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت ہے، اور جس نے حضور کو اذیت دی اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو دیکھیے بات کہاں تک جاتی ہے۔ تو ہماری ساری عزتیں، ہماری آبروئیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے قدموں پہ قربان، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس عالی مرتبت خاندان کی نوکری نصیب رکھے۔ آج چونکہ ان کے وصال کا دن ہے تو آج ان کا ذکر کرتے ہوئے یقیناً ہمارا جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ ان کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ بارگاہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس عنوان سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، دخلت مع امتی علی عائشہ، میں اپنی پھپھو کے ساتھ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فسئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین، محبوبہ محبوب کائنات
سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ ای الناس کان احب الی رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کا محبوب کون تھا؟ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ یہ کس سے پوچھا گیا؟ حضور کی زوجہ محترمہ سے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اور یہاں اہل بیت، حضور کی ازواج، اصحاب، حضور کی شہزادیاں اور حضور کے خاندان کے لوگوں کے مابین لوگوں نے جو کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اس سب کی نفی ہو رہی ہے۔ حضور کی زوجہ محترمہ کیا ارشاد فرماتی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد کرتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ قالت فاطمہ، کہا کہ سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وقیل من الرجال، تو پوچھا گیا چلو یہ تو خواتین میں سے ہوئیں، تو مردوں میں سب سے زیادہ پیار حضور کس سے کرتے تھے؟ سب سے زیادہ محبوب حضور کا کون تھا؟ قالت زوجہا، کہا ان کا شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ روایت کس سے مروی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ بتا کون رہی ہیں؟ ام المومنین سلام اللہ علیہا۔ تو سب سے زیادہ پیار حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے اللہ کے محبوب فرماتے تھے جب حضور کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تو مختلف لوگوں کو مل کے جاتے، تو سب سے آخر میں جس ذات سے ملتے وہ حضرت زہرا پاک تھے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جنہیں ملتے وہ حضرت زہرا پاک تھے۔ اور یہ بات بھی آپ کے لیے بہت روحانی تسکین کا سامہ ہوگی، اور سیدہ زہرا پاک کے لیے حضور کی جو محبت ہے اس محبت کا آپ کو مقام سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ پاک سے مخاطبت کرتے ہوئے فرماتے تھے فدا کے امی و ابی، اے فاطمہ تیرے پہ محمد کے ماں باپ قربان ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ پیار ہے حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس روایت میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کا بیان ملاحظہ کیجیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأصلی معه المغرب وأسألہ ان یستغفر لی ولک، میں اپنی ماں سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور مغرب کی نماز حضور کے ساتھ ادا کرنے کا شرف پانا چاہتا ہوں۔ اور ماں کو میں نے چھٹی لینے کے لیے جو لالچ دی وہ یہ تھی کہ میں حضور سے ملوں گا وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، عرض گزار ہو جاؤں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ آپ کتنی بڑی لالچ دی، اور کون پھر اس کو قبول نہ کرے؟ تو ماں بڑھاپے کے باوجود بیٹا پاس ہو اور خدمت کرے، لیکن ترجیح اس بات کو دی تو کہا جاؤ حضور کو جا کے دیکھو، آپ کی زیارت کرو اور میرے لیے اور اپنے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرو۔ کہتے ہیں فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ فصلیت معه المغرب، میں حضور کے ہمراہ نماز مغرب پڑھنے کی سعادت پائی۔ صحابہ کیا خوش نصیب تھے کہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا شرف نصیب۔ کبھی مجلس رسول میں بیٹھتے
کبھی حضور کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھتے، کبھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی قعود میں، کبھی سجود میں، کبھی صفہ کے چبوترے پہ اہل صفہ کو دین سکھاتے ہوئے حضور کی زیارت کرتے، کبھی منبر پہ دیکھتے، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہونے کا شرف پاتے، کبھی حضور مسکراتے اور حضور کی مسکراہٹ سے پھیلتے ہوئے اجالوں میں زندگی گزارنے کے کرینے سیکھتے، غم غلط ہوتے اور خوشیاں ہی خوشیاں پھیل جاتی، بات کرتے تو خوشبوئیں نکلتی ان کے مبارک منہ سے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے وہ دور پایا، جنہوں نے وہ زمانہ پایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، مغرب کی نماز ہوئی، پھر انتظار میں بیٹھے رہے، فصلی حتی صلی العشاء، اس کے بعد حضور نوافل میں مشغول رہے، اوراد و وظائف کرتے رہے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ ثم انفطل فطبعت، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی سے حجرہ انور کی جانب رخ پھیرا اور اپنے کاشانہ نور میں داخل ہونے لگے۔ وہاں سے کوئی فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو جو ہی حضور اپنے کاشانہ نور کی طرف رخ انور پھیرا اور حضور تشریف لے جانے لگے، تو میں نے کہا کہ میں تو اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ حضور کو میں عرض کروں گا آپ کے لیے اور اپنے لیے غفران و رحمت کی دعا کا، تو حضور تو تشریف لے جا رہے ہیں اور ماں تو جاگ رہی ہوگی، اور جاتے ہی پہلا سوال یہی کرے گی کہ حضور سے دعا کروائی میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی، تو کیا جواب دوں گا؟ تو حضور تو یہ جا رہے ہیں، تو میں حضور علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ فرماتے ہیں فسمع صوتی، تو حضور نے میری آواز سنی، میرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ فقال، اور ارشاد فرمایا، من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ تو، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں۔ اللہ اکبر، قدموں کی آہٹ سے پہچانتے ہیں یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے۔ تو فرمایا من ھذا، حذیفہ تو، کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں۔ قلت نعم، میں نے کہا کہ حضور میں ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہوگا کہ جلدی جلدی حضور کو اپنی عرضی پیش کروں اور اپنی ماں کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کا کہوں۔ قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں ہوں۔ قال ما حاجتک، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہاں تو لب کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، یہاں تو عرضی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ تو کہا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ بتاؤ کس کام آیا؟ اب جو کام تھا وہ تو بولنے سے پہلے ہی ہو گیا، سہارا لے کے لفظوں کا یہاں نہ التجا کر، وہ جنبش لب سے پہلے ہی دل کی بات سمجھ لیتے ہیں، یہاں لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے، تمہاری ماں کو بھی بخش دے۔ قال ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، اور پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حذیفہ نے آگے بات نہیں کی، چونکہ جو وہ کہہ رہے تھے، جو ان کے دل میں بات چل رہی تھی، اس کا جواب حضور نے ارشاد فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اس سے قبل پہلے نہیں آیا، دھرتی پر پہلی بار یہ حاضر ہوا ہے۔ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، یہ دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو اللہ سے اذن مانگ کے، اجازت لے کے
اس لیے دنیا پر آیا ہے کہ رب سے اس نے اذن طلب کیا تھا، مالک اجازت ہو میں زمین پہ جاؤں تیرے محبوب کو سلام کروں۔ یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اس کا پہلا مقصد حاضر ہونے کا، آج یہاں آنے کا، مجھے سلام کرنا ہے۔ اور دوسرا مقصد اس کے آنے کا، وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور دوسرا اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مالک میں سلام کرنے جا رہا ہوں تو مالک نے کہا پھر میرے محبوب کو سلامی پیش کرنے جا رہے ہو، یہ گلدستہ بھی پیش کرنا، یہ تحفہ بھی محبوب کی چوکھٹ میں پیش کرنا، اور رب کا وہ سندیسہ پیغام میرے نام دے رہا ہے اور بشارت دے رہا ہے، وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا یہ اعزاز کہ خود جنتی خواتین کی سردار ہیں اور ان کے شہزادے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد گرامی نبیوں کے سردار ہیں۔ تو کائنات میں ایسی ہستی کون ہوگی جس کو یہ اعزازات نصیب ہوئے ہوں گے؟ تو اقبال نے اسی لیے کہا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم عزیز روزگار ہوئی، قرآن میں ان کے نام کی دھوم ہے، اور ان کے قصیدے قرآن نے بیان فرمائے ہیں، ان کی طہارت کے عنوان قرآن نے رقم کیے ہیں، اور ان کے نام کی صورت اتری ہے جو قرآن کے دامن میں سورہ مریم کے نام سے موسوم ہے۔ تو کہا کہ وہ اتنی عزتوں پر فائز المرام ہوئی تو اس کا سبب کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کا اعزاز پاتی۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وہ ایک نسبت کے ساتھ اس مرتبے پہ پہنچی کہ ان کے قصیدے قرآن نے پڑھے، آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتیں نصیب ہیں۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر، وہ حضور کی نور چشم ہے، حضور کی آنکھوں کا اجالا ہے، حضور کی آنکھوں کی روشنی ہے، پارائے جگر رسول ہیں، قلب محمد کا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہیں یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہے، حضور کی شہزادی ہے، جو اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے بھی امام ہیں۔ دوسرا اعزاز ان کا یہ ہے، بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر مولا۔ حضرت زہرا پاک کا یہ اعزاز ہے کہ وہ زوجائے محترمہ ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کی، جو مشکل کشا بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، اور شیر خدا بھی ہیں۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد کہا کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ عشق کے پرکار کا جو مرکز ہے، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو عشق کے سالار ہیں، عظمتوں کی معراج پہ فائز المرام ہستیاں جو ہیں، انہیں ان کی ماں ہونے کا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں عظیمت کی انوکھی داستان رقم کی ہے اور پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دی، جرت عظیمت کا استعارہ بن کے ابھرے، ظلم اور جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے ان کے لاشیں کٹ کٹ کے گرتے رہے، لیکن ان کے حوصلے میں فرق نہیں آیا، اور اتنے لاشیں اٹھانے کے باوجود جب میدان عمل میں آئے
تو دشمن تھر تھر کانپ رہا تھا، تو یہ جرت امام حسین میں کیسے آئی؟ تو اقبال کہتا ہے یہ شیر بطول کا اثر ہے، یہ زہرا پاک کی تربیت کا رنگ ہے، انہوں نے جو قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں دی تھی یہ اس کا اثر ہے کہ آج بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سنا رہا ہے۔ وہ صبر و تسلیم و رضا کے ماحول میں پرورش پانے والی سیدہ جو قرآن پڑھتی اور چکی گھماتی اور پھر اس سے آٹا پیستی، تو جب ماں چکی پیستے ہوئے آٹا تیار کرتے ہوئے درود پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تو پھر بچے تو حسین ابن علی کے نقوش پاک کا نور ہی لیں گے، اور وہ اس خوبصورت ماحول کے اندر پروان چڑھنے والے پھر عظیمت کی انوکھی داستانیں ہی رقم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی معمولی درجے کی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اہل بیت ہوں، اصحاب رسول ہوں، اولیاء کرام ہوں، مشاہیر امت ہوں، ہمیں ادب والوں میں رکھیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے تو اقبال نے 2 لفظوں میں کہا، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ کوئی فلسفہ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہے۔ اس لیے ہماری محبتیں اور عقیدتیں اہل بیت کرام کے ساتھ جو ہیں یہ شریعت کا ہم سے تقاضا ہے، یہ محض ہماری طبع کا نتیجہ نہیں بلکہ شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا کہ از ولائے دودھ مانش زندہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کی محبت کی وجہ سے ہی تو زندہ، از ولائے دودھ مانش زندہ، در جہاں مثل گوہر تابندہ، اور اس جہان کے اندر جو موتی کی طرح چمک رہا ہوں، اور میرا نام لوگوں کو جو ہے وہ عزت سے لینے کا جو اللہ کی طرف سے ذہن دیا گیا ہے، تو کہا وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ میں سیدہ زہرا پاک کے بیٹوں کی محبت اور ان کے پیار میں اپنی زندگی کو لگایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عالی مرتبت خاندان کی محبت کا نور نصیب